آج کی یہ پریس کانفرنس ملک پاکستان کے اندر جو مہنگائی اور بے روزگاری کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، 2018 کی جو حکومت تبدیلی کے نام کے اوپر آئی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2-2.5 سال کے بعد تبدیلی یہ آئی کہ انسان جو ہے اس سطح غربت سے بھی کی لکیر سے بھی نیچے ٹچ کر رہے ہیں۔ مہنگائی کئی 100 گنا بڑھ چکی ہے، بے روزگاری کا مسئلہ تو اس سے پہلے ہی تھا۔ 2-2.5 سال تک لوگ یہ دیکھتے رہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جس نے اتنے بلند و بلند دعوے کیے تھے لوگوں کی صورتحال کو بدلنے کے لیے، ہم نے یہ دیکھا کہ ملک کی معیشت یہ صورتحال بنی کہ ہمارے روپے اور پیسے کی جو ویلیو ہے وہ اتنی گر چکی ہے کہ جس کے پاس آج سے 2 سال پہلے 1 روپیہ تھا تو وہ 50 پیسے باقی رہ چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ملک زرعی ملک ہے، جہاں پہ ہم زیادہ تر انحصار اپنی زراعت پہ کرتے ہیں، اس شعبے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی اصلاحات نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب عام آدمی سراپا احتجاج ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان ان کی نمائندگی کرتے ہوئے پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی نے اپنی یہ احتجاجی تحریک شروع کی ہے تاکہ حکمران ہوش کے ناخن لیں اور عام آدمی جو مسائل کے اندر پس چکا ہے اس کی بنیادی ضروریات اور مسائل کے حل کے لیے کوئی کوشش اور کاوش کریں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر جماعت اسلامی کے نائب امیر، صوبائی نائب امیر جناب سید ذیشان اختر صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جناب جام حضور بخش صاحب جو کہ مرکزی چیئرمین ہیں GI کسان پاکستان کے۔ میں سب سے پہلے محترم جناب سید ذیشان اختر صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع بہاولپور، نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب، ان سے گزارش کروں گا جو ہمارے یہاں کے گروپ لیڈر بھی ہیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور جو منصب کے تقاضوں کے حوالے سے جو صاحب کی ذمہ داریاں ہیں اور اصلاح معاشرہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام ضرور لے لے اور ان کی حسنات میں اضافہ فرمائے۔ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس نشست میں چند ابتدائی جو گفتگو ہے وہ تو محترم رسول اللہ خان ناصر صاحب جو ہمارے امیر ہیں جماعت اسلامی PP 245 کے اور گروپ لیڈر بھی ہیں PP 247 کی، انہوں نے رکھی ہے۔ بنیادی طور پر جو اس وقت حکومت کا سٹانس ہے اور پاکستان کے اندر جو اس وقت حکومت تحریک انصاف کی موجود ہے، گزشتہ 2.5 سالوں کے اندر کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر حکومت نے کوئی مثبت کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ اور اس وقت جو سرویز بھی ہو رہے ہیں، اور خود ہم کیونکہ ظاہر ہے اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور مڈل کلاس سے ہمارا تعلق ہے، اور اس وقت جو کیفیت ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے نکلا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہیں پر بھی اس کی بریک نہیں ہے، اور جو عام ضروریات زندگی ہے وہ اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ غربت اور غربت کے بعد جو میڈیوکر لوگ ہیں ان کے لیے بھی 2 وقت کا چولہا جلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، یہ بھی اس وقت پورے معاشرے کے اندر، پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے بنیادی مسائل میں نمبر 2 پر اس وقت بے روزگاری موجود ہے۔ اور جو حکومت اور جو وعدہ اور جو دعویٰ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے آنے سے پہلے محترم عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ ہم نوکریوں کو بھی جو ہے اس کی بھی کھپت یہاں پر ہوگی، نوکریاں بھی اویلیبل ہوں گی، اسی طرح گھروں کا وعدہ اور اسی طرح بنیادی ضروریات زندگی جو ہے وہ لوگوں کی رینج میں ہوں گی۔ ان سارے معاملات کو دیکھا جائے تو اس وقت 2.5 سال گزر گئے ہیں، اور شروع کا پیریڈ ٹھیک تھا کہ کہا گیا کہ جی شروع میں ہمیں معیشت ایسی ملی ہے، لیکن اب تو سارے اشاریے جو ہیں وہ منفی جا رہے ہیں۔ اس تناظر کے اندر جماعت اسلامی پاکستان نے حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے قوم کے ساتھ نکلنے کا، ان کے اس دکھ کی گھڑی میں، مشکل گھڑی میں ان کی آواز بننے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اپنی ایک پوری مہم جو ہے اس کو لانچ کیے ہوئے ہیں،
اور بڑے پیمانے پر جلسہ عام ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جاری ہیں۔ آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا کہ پہلی جو مرحلہ تھا اس کے اندر کے پی کے اور اس طرح پنجاب کے کچھ شہروں کو ہدف بنا کر وہاں بڑے جلسے کیے گئے، اور جس کے اندر عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جو ایشوز ہیں، جو بنیادی ہمارے ایشوز ہیں، وہ سوائے جماعت اسلامی کے کوئی اور سیاسی یا مذہبی پارٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دوسرا مرحلہ ہے، اور دوسرے مرحلے کے اندر پنجاب کے باقی جو اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان پر یہ پروگرام کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں تھوڑے سے اشاریے دینا چاہوں گا مختصر حوالے سے کہ یہ جو زبانی یا جذباتی باتیں نہیں ہیں کہ اس وقت جو معیشت کی کیفیت ہے، یعنی اگر آپ اس وقت مہنگائی اور معاشی اشاریوں کو دیکھیں گے تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اگلے 30 سال ہیں اس کے اندر جو موجودہ افرادی قوت ہے اور جس طرح تسلسل سے آبادی کا اضافہ ہے اور مین پاور جو ہے جو پاکستان کو اویلیبل ہے، تو شرح نمو جو ہے وہ 7 سے 8% ہونی چاہیے، جبکہ اس وقت موجودہ جو اس وقت ہماری شرح نمو ہے وہ منفی 0.4 0.4% پر کھڑی ہوئی ہے، اور آئندہ آنے والے 5 سے 6 سال جو ہے وہ اقتصادی ماہرین یہ کہتے ہیں، اور خود یہ ساری جو رپورٹ ہے یہ وفاقی وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کی طرف سے آئی ہے کہ 0.4 منفی کے اوپر ہماری اس وقت شرح نمو موجود ہے، اور آئندہ آنے والے 5 سے 6 سال جو ہے وہ بڑی مشکل کے حالات ہوں گے اور مزید اس کے اندر کمی کا ہے۔ اسی طرح جو ادارہ شماریات پاکستان ہے اس کے اعداد و شمار بھی جو اس وقت پبلش ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ دسمبر 2020 کے دوران ملک میں افراط زر جو ہے وہ 8% رہا ہے۔ اعدادوں کے اوپر جو مہنگائی ہے وہ 16.8% کے اوپر چلی گئی ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا جائزہ آپ دیکھیے کہ ہوٹلوں کے اندر، ریسٹورنٹس کے اندر جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر اس وقت ماہانہ یعنی دسمبر کے اندر 9.5% اس کے ریٹس جو کھانے کے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ کپڑوں کے ریٹس جو ہیں وہ 8.5% بڑھ گئے ہیں۔ اسی طرح جو صحت کی سہولیات ہیں اس کے اندر بھی تسلسل سے اضافہ ہے، یعنی یہ بنیادی ضروریات ہیں، اس کے اندر بھی دسمبر کا جو پورا اعداد و شمار آئے ہیں 8.1% جو ہے صحت کی سہولیات کے اندر بھی اس کی قیمتوں کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں یہ جو اس وقت بیرونی قرضے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بار بار یہ اعلانات ہوتے رہے کہ ہم نے بیرونی قرضے لینا بند کیے ہیں اور ہم پچھلی جو ادائیگیاں ہیں اس کو مینیج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے، لیکن اعداد و شمار تو اس کے برعکس ہیں۔ اعداد و شمار اس وقت یہ بتا رہے ہیں، اور ان اعداد و شمار کو بھی وفاقی جو وزارت اقتصادی امور ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ سال 2020 اور 21 اس کی جو پہلی ششمائی ہے جسے ہم جولائی سے نومبر کے جو پہلے 5 ماہ ہیں اس کے اندر بتایا گیا کہ جو مجموعی طور پر پاکستان کے اوپر بیرونی قرضوں کا بوجھ ان 5 مہینوں میں آیا ہے وہ 4.5 ارب ڈالر ہے، اور جب سے تحریک انصاف نے یہ حکومت سنبھالی ہے نومبر 2020 تک جو قرضوں کی مجموعی تعداد ہے وہ 23.60 ارب ڈالر کے قرضے موجودہ گورنمنٹ لے چکی ہے۔ اسی کے بعد اگر ہم دیکھیں جو ایک نعرہ لگا تھا کہ جی باہر سے سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جائے گی اور یہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے یہ مواقع دیے جائیں گے، اس کی صورتحال بھی دیکھی جائے تو یہ بھی اعداد و شمار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کیے ہیں، اور ان کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی تا نومبر 2020 یہ جو پچھلے ہم نے 5 مہینے گزارے ہیں اس کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 17% کمی ہوئی ہے، اور ناروے نے اس دوران جو ہے یعنی چین نے 7 کروڑ 84 لاکھ جو ڈالرز ہیں اس کی سرمایہ کاری واپس لی، اور ناروے نے جو ہے وہ 5 کروڑ 58 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری جو طے شدہ تھی اس کو واپس کیا۔ اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات ہمارے سامنے یعنی اسی پچھلے 15 دسمبر سے 30-31 دسمبر کے دوران پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 3 روپے اضافہ ہو گیا، مٹی کے تیل کی قیمت جو ہے اس کے اندر 5% اضافہ کر دیا گیا۔ اچھا پھر ہم اگر آتے ہیں کہ اندرون ملک کے اندر جو کیفیت ہے، ٹیکس کی وصولیاں جو ہیں، یعنی گورنمنٹ جب آئی تھی اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم FBR کو خود مختار بنائیں گے، کسی بھی حکومتی اثر و رسوخ سے اس کو آزاد کریں گے،
لیکن جو اشاریے پچھلے 2.5 سال کے حکومتی فیصلے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ روزنامہ ڈان معروف اخبار ہے، اس نے اپنے جو اعداد و شمار دیے ہیں کہ پاکستان میں آبادی کے مقابلے میں جو ریٹرن فائل ہو رہا ہے اس وقت، اس کا تناسب بھارت کے اندر 5% ہے، فرانس کے اندر 58% ریٹرن ہے، اور کینیڈا کے اندر 80% ریٹرن ہے، لیکن اسی پاکستان کے اندر جو اس کے مقابلے میں ریٹرن ہے وہ 0.02% کے اوپر اس وقت موجود ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو خود اس وقت FBR نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے، یعنی سال 2020 اور 21 کے دوران FBR نے 8 دسمبر 2020 تک کل 6 ارب 50 کروڑ روپے جو ہے وہ انکم ٹیکس کے بد کے اندر وصول کیے ہیں، جبکہ اسی مدت جو گزشتہ مالی سال گزرا ہے 19 اور 20 کا، اس کے اندر یہ جو اماؤنٹ ہے وہ 12 ارب 80 کروڑ روپے تھے۔ یعنی اس وقت جو کرنٹ خسارہ پچھلے سال کی اور اس سال کے اندر جو وصولیوں کا ہے، صرف وہی جو ہے وہ 49% ہے اس وقت، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے انکم ٹیکس گوشواروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپٹمبر کے اندر پے در پے اس کی تاریخوں کے اندر اضافہ کیا گیا، لیکن 23% کم انکم ٹیکس جو ہے وہ گوشوارے اب تک موصول ہوئے ہیں FBR کو۔ یہ اب اقتصادی صورتحال ہے۔ پھر اگر ہم اس سے آگے بات کریں، میں بات کو سمیٹتا ہوں، نوجوان اس ملک کے اندر منشیات کے شکار ہیں، اور یہ بات خود پرائم منسٹر صاحب نے اینٹی نارکوٹکس جو ادارہ ہے اس کی کونسل کے اندر خود سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر اس کا اعتراف کیا ہے کہ 70 لاکھ نوجوان پاکستان کے اندر منشیات کی لعنت کے اندر موجود ہیں۔ گورنمنٹ کے اس کے اوپر اقدامات ہمیں نظر نہیں آتے۔ آپ نے یاد ہوگا پچھلے دنوں میں گزشتہ چند مہینوں میں ایک وزیر صاحب نے بھی اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ اسلام آباد کے اندر بچے اور بچوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر یہ منشیات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور نوجوان نسل جو ہے اس کو یہ لت لگائی جا رہی ہے۔ اس سے آگے آئیں، اس وقت جو ہمارے پاس نئے وفاقی وزیر صاحب ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب، یہ تو ہم سب کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر بھی یہ وزیر خزانہ رہے ہیں، اور اس کے بعد IMF کے یہ ملازم بھی رہے ہیں، ورلڈ بینک کے ملازم رہے ہیں، اور ان کو یہاں پر جب امپورٹ کیا گیا ہے اور کوئی عوامی نمائندگی ان کو حاصل نہیں ہے، یعنی نہ یہ سینٹ کے رکن ہیں نہ یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے آرٹیکل 90.9 جو اس کا سب ہیڈنگ ہے، جس کے تحت چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو 6 ماہ تک کسی وفاقی وزارت کے عہدے پر تعینات کر سکتا ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جناب عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو وزیر خزانہ جو ہے وہ نامزد کیا ہے، اور خود وزیر خزانہ صاحب نے جب یہ چارج سنبھالا ہے اور پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینے کا عندیہ دیا ہے، خود ان کے اوپر نیب کے حوالے سے کرپشن کے کیسز موجود ہیں۔ یعنی یہ جو گورنمنٹ تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا، خود وزیر خزانہ کے ساتھ، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 3 دسمبر کو نیب کراچی نے ڈاکٹر صاحب کو کسٹمز کے آن لائن کلیئرنس پروجیکٹ کے اوپر، جس کے اندر $1 کروڑ کی مبینہ کرپشن ان کے اوپر ہے، اس کی بنیاد پہ دوسرا نوٹس ایشو کیا ہے جب یہ وفاقی وزیر تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ نوٹس بھی ان انٹینڈڈ جائے گا، کیونکہ وزیر موصوف جو ہے انہوں نے اس نوٹس کو وصول کرنے کے بعد نیب کے سامنے حاضر ہونا قبول نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ تیسرا نوٹس ان کو ایشو ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر آخری بات کہ خود 21 دسمبر میں آپ نے اخبارات کے اندر بھی دیکھا، الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی دیکھا کہ خود پرائم منسٹر پاکستان نے اس بات کا اعلان بھی کیا اور اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ میں اور میری ٹیم جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے، نااہل ہیں، موجودہ ملکی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ہم تیاری نہیں کر سکے، جبکہ جو پہلے کے سارے معاملات ہیں اس کے اندر یہ جا بجا ببانگے دھول دعوے کرتے رہے کہ ہمارے پاس ٹیم موجود ہے، متبادل نظام موجود ہے، پالیسیز کو ٹھیک کرنے کا پورا لاہ عمل ہم نے تیار کیا ہوا ہے، اور اب یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ بغیر تیاری کے حکومت حاصل نہ کرے۔ یہ وہ پورا منظرنامہ ہے جو اس وقت پاکستان کا منظرنامہ ہے۔ اب اگر ہم اس پر بات کریں جو PDM کی تحریک ہے، ہم سے سوال کیا جاتا ہے، آپ بھی شاید ابھی مجھ سے یہی سوال کریں گے کہ آپ PDM سے علیحدہ کیوں ہیں؟ PDM کا جو اتحاد ہے وہ ذاتی مفادات کی بنیاد پر ہے، جس کا نہ کوئی سربراہ ہے، نہ کوئی موٹو ہے، نہ کوئی مشن ہے۔
اور اس کے اندر وہ جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں کہ جو اپنی اپنی 4 باریاں مکمل کر چکی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ، یہ وہ سارے لوگ ہیں، یہ سارے وہ کرتا دھرتا لوگ ہیں کہ جو برابر کے ذمہ دار ہیں پاکستان کے موجودہ حالات کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے۔ کئی دہائیوں کی حکمرانی کے بعد جس طرح یہ پاکستان کا حشر ہوا ہے، اور اس وقت خواہ وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہوں، یہ سب ایک ہی سٹیٹس کو کا حصہ ہیں، اور ان کو چیلنج کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملک گیر اس تحریک کو چلائیں گے، اور اسی تناظر کے اندر ضلع بہاولپور کے اندر انشاءاللہ ہم بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف یہ پوری بات جو ہے پورے شد و مت کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے لانچ کی ہے، اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور ہم عوامی سطح کے اوپر کیمپس لگائیں گے اور ڈور ٹو ڈور جائیں گے، لوگوں کو اس مہنگائی کی اور بے روزگاری کے حوالے سے بریفنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں گے کہ چہروں کو بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گزشتہ 70 سال سے ہم چہرے بدل رہے ہیں، اس وقت بھی جو کیبنٹ کے اندر منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ گزشتہ دونوں بڑی جماعتوں کے اس پورے جو حکومت کا تسلسل ہے، اقتدار کا تسلسل ہے، اس کے بدل اڑتے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا یہ دعویٰ ہے چہرے نہیں نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ جب تک یہ نظام مصطفیٰ کے مطابق یہاں پر اسلامی اور کرپشن فری پاکستان نہیں ہوگا، تب تک یہ پاکستان اور اس کی عوام کا مقدر تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی بنیاد کے اوپر ہم نے ہر شہر کے اندر پروگرامات اور ریلیوں کا انعقاد کا انشاءاللہ پروگرام بنایا ہے، اور ضلع بہاولپور کے اندر انشاءاللہ ہم اس کا ایک بڑا پروگرام 26 فروری کو اسی شہر بہاولپور کے اندر ہم انعقاد کریں گے، جس میں سینیٹر امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب تشریف لائیں گے، اور ایک بڑے جلسے عام کا جماعت اسلامی یہاں پر اہتمام کرے گی، جس کے اندر عوام الناس کو ہم پورے بہاولپور سے شرکت کی دعوت دیں گے، اور ایک بڑے پروگرام کے اندر انشاءاللہ امیر جماعت جو ہے وہ اگلے اپنے لاہے عمل کا آغاز بھی کریں گے، اس کا اعلان بھی کریں گے، اور یہ تحریک ہماری تسلسل سے اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتی اور عوام دوستی کی پالیسیز کو لے کر اور ایک کلیئر کٹ ویژن کے ساتھ نہیں آتی، اور جماعت اس نعرے کے ساتھ جاری رہے گی کہ ہم ہی یہ تبدیلی لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ جو ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہمارے ہاں امانت، صداقت اور دیانت، اور یہ ہم نہیں کہتے بلکہ ملک کا سب سے بڑا عدالتی ادارہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اگر 62-63 جو آئین کی آرٹیکل ہے جس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو صرف ایک فرد بچتا ہے جو امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس تحریک سے، اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو کہ بہاولپور سے سارے صحافی بڑا بھائی ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہاں پر بھی سیاست کا ایک درخشندہ ستارہ ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب مرحوم کی صورت کے اندر آپ نے خود دیکھا ہے کہ اگر اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کی اگر ہم نے بات کی ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی سیاست ہے تو یہ وہ صاف ستھری امانت اور دیانتدار والی جو ہے وہ سیاست موجود ہے کہ جس میں خواہ اپنے ہوں خواہ سیاسی طور پر مخالف لوگ ہوں، کوئی ایک بھی ڈاکٹر صاحب کی ذات کے اوپر، آپ کے دامن کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ سیاست ہے جو جماعت اسلامی اس ملک کے اندر لانا چاہتی ہے۔ میں آپ سب بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ اس حکومت کو 2.5 سال گزرے ہیں، اس کی جو کارکردگی ہے 2.5 سال کے بعد سوائے تباہی کے، مایوسی کے، ہر حوالے سے اور کچھ نہیں ہے۔ تو زراعت کے حوالے سے بھی جو صورتحال ہے وہ بھی انتہائی مایوس کن ہے، اور پاکستان کی گزشتہ تاریخ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی کسان کے لیے پیچیدہ بھی ہے، مشکل بھی ہے، مایوس کن بھی ہے۔ اگر میں بہت ہی اختصار سے بات کروں، 3 فصلات کا ذکر کروں۔ ایک موجودہ فصل گنا ہے، اور اس سے پہلے کی فصل گندم ہے، اور یہ درمیان میں کپاس آئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اگر میں گندم سے شروع کروں پچھلے سال سے، تو حکومت نے 1400 روپے من کے حساب سے کاشتکار سے وہ گندم ڈنڈے، انتظامیہ، دھمس دھمکی کے حوالے سے لوٹ لی ہے، اور کسان کو یہ اختیار نہیں دیا